اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ ایک کپڑا چڑھاتے تھے، ایک غلاف، پھر اس کو اتارتے نہیں تھے، اگلے سال دوسرا غلاف چڑھا دیا کرتے تھے، اس سے اگلے سال تیسرا غلاف، اس سے اگلے سال چوتھا غلاف، اس طرح وہ غلاف اس پر جمع ہوتے رہتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا غلاف چڑھانے کا بیت اللہ پر، اور یہ ایک طرح کی تعظیم کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو 35 سال کا میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو جب تعمیر شروع ہوئی اس وقت کی عمر ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے عرب لوگ یہ آج بھی کرتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے دھونی دینا کسی چیز کو، آپ خوشبو یا خوشبو والی کوئی لکڑی، عود والی کوئی لکڑی آپ اس کو انگاروں کے ساتھ رکھیں تو اس سے خوشبو جو پھوٹتی ہے اس کے ذریعے، جیسے ہمارے ہاں اگربتی ہوتی ہے اس ٹائپ کا سمجھ لیں، تو اس طریقے سے بیت اللہ کو وہ دھونی دیا کرتے تھے تاکہ بیت اللہ کے اندر خوشبو ہو. تو اسی طرح کوئی خاتون اس کی وہ انگارے اور آگ لے کر آئی تاکہ اس کی خوشبو کے لیے کوئی بندوبست کر سکے، تو اس سے وہ آگ بیت اللہ کے جو غلاف تھے ان کے اندر لگ گئی. اور ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ ایک غلاف نہیں تھا، بہت سارے ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ آگ بہت زیادہ بھڑکی، بہت زیادہ تیز ہوئی، اور اس سے بیت اللہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 35 سال کے قریب تھی، اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا مکہ مکرمہ میں، اور اس سیلاب نے بیت اللہ کی دیواروں کو مزید کمزور کر دیا، بہت زیادہ یعنی کمزور ہو گئی وہ دیواریں، اور خطرہ تھا کہ بس منہدم ہو جائیں گی. تو قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کرتے ہیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس بیت اللہ کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، لوگ ہمارا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، اس وجہ سے دنیا میں جہاں جاتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس کو از سر نو تعمیر کرتے ہیں. اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بیت اللہ قدیم، جو بیت اللہ کی عمارت ہے، اس کو شہید کون کرے گا؟ ظاہر از سر نو تو وہی تعمیر کر سکے گا جب پہلی عمارت کو شہید کیا جائے، دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے. اب اس میں عرب لوگ بہت ڈرنے لگے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بہت احترام والا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، تو اب اس کو گرائے گا کون؟ تو جو ولید ابن مغیرہ، جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ولید، انہوں نے کہا ان سے، قریش والوں سے، عرب سے، کہ تم جو بیت اللہ کو شہید کرنے جا رہے ہو، تم اصلاح کی نیت سے کر رہے ہو یہ کام یا فساد کی نیت سے کر رہے ہو؟ یعنی تم کوئی اچھا کرنا چاہتے ہو، تمہاری نیت کوئی خراب تو نہیں ہے. تو جب اچھی نیت ہے تمہاری، اور ظاہر عرب ابرہہ کا وہ واقعہ دیکھ چکے تھے، ابرہہ کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا تھا، یہ بھی ان کے ذہن میں تھا. تو ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا کہ تم تو اچھی نیت سے اس کو شہید کر رہے ہو کہ تم اس کی اچھی تعمیر کر سکو، لہٰذا اس میں کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت سارے ڈر رہے تھے، اور ظاہر معاملہ بھی ایسا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کلہاڑا لیا اور خود انہوں نے آغاز کیا، اور پھر اس کو شہید کر کے از سر نو دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا گیا. اور چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ بہت بڑے یعنی شرف کی بات تھی، بہت بڑی بات تھی کہ کسی کو یہ موقع ملے، کسی قبیلے کو، کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر میں اس کا حصہ شامل ہو جائے. تو انہوں نے اس کام کو تقسیم کر دیا کہ مشرقی جانب میں جو کام ہے وہ یہ قبیلہ کرے گا، مغربی جانب میں جو کام ہے وہ فلاں قبیلہ کرے گا، اس جانب فلاں قبیلہ کام کرے گا، اس طریقے سے تقسیم کر دیا. تو ہر قبیلے نے جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو کرنا شروع کیا، بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. اور انہوں نے یہ اعلان کیا سارے لوگوں کے سب کے سامنے کہ بیت اللہ کی جو تعمیر کی جا رہی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے. ناپاک چیز، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتا.
اس لیے اس میں کسی قسم کی چوری کا یا بدکاری کا یا کسی ڈکیتی کا کسی قسم کا حرام پیسہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں شامل نہیں ہونا چاہیے. لہذا جس کے پاس پاک پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے، وہ تو لے کر آئے، اور اگر حلال پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کے اندر شامل نہ کرے. انہوں نے جمع کرنا شروع کی رقم اس کے لیے، اس کی تعمیر شروع کی. یہ جو حتیم کا حصہ باہر ہے، جو آج بھی باہر ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس حلال اور پاک مال ختم ہو گیا تھا. تو مشرکین مکہ جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کو اللہ کے گھر کا اتنا احترام اور اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ انہوں نے کہا حرام کا پیسہ تو ہم لگا نہیں سکتے، لہٰذا جتنی تعمیر ہوئی ہے بس اتنی تعمیر ہی کافی ہے. جو حصہ باہر ہے اس کو ہم باہر ہی رہنے دیتے ہیں، اس کے گرد ایک دیوار لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. لیکن چونکہ حلال مال ہے نہیں، اس لیے ہم مزید اس کی تعمیر آگے نہیں بڑھاتے. اس وجہ سے انہوں نے جو حتیم کا حصہ ہے، جو گول دیوار کھینچی گئی ہے، اس حصے کو انہوں نے بیت اللہ سے باہر رکھا کہ ان کے پاس ایسا سرمایہ، ایسا حلال اور پاک مال نہیں تھا جس سے اس کی تعمیر مکمل کی جا سکتی. یوں انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کی. تو بیت اللہ، جیسے میں نے بتایا، پہلے بیت اللہ یوں چوکور نہیں تھا. اب جب قریش نے تعمیر کی تو وہ چوکور بن گیا، اور کچھ حصہ بیت اللہ کا یہ بیت اللہ سے، یعنی اس کی عمارت سے باہر ہو گیا ہے، تو وہ اب بھی بیت اللہ کا حصہ. جب ساری تعمیر مکمل ہو گئی، اب موقع آیا حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کا، کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو اپنی جگہ پر لے جا کر دوبارہ نصب کیا جائے، دوبارہ فٹ کیا جائے. اب ہر قبیلے نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی، جس کی جو ذمہ داری تھی. اب ان میں اختلاف ہو گیا، قبائل میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ یہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر لے جا کر کون رکھے گا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ موقع مجھے ملے، ہمیں یہ سعادت ملے، ہم یہ کام کر سکیں. ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عرب لوگ بات بات پر آپس میں لڑتے تھے، اور ان کی وہ جنگیں بڑے لمبے عرصے تک چلا کرتی تھی جب لڑنا شروع کرتے تھے. تو اس پر ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب یہ کس کی ذمہ داری لگائی جائے کہ حجر اسود کو وہ نصب کرے. 4 دن تک ان کی اسی پر مجلسیں ہوتی رہی، میٹنگز ہوتی رہی کہ کون یہ کام کرے گا. کوئی فیصلہ ان کا نہیں ہوا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ قریب تھے اس بات کے کہ اب ان کے درمیان اس بات پر دوبارہ جنگ چھڑ جاتی، کہ یہ کہتے ہیں ہم لڑتے ہیں، جو غالب آ گیا وہ یہ کام کرے گا، جس نے دوسرے کو شکست دے دی وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا. اس بات تک جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اس موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے ابو امیہ ابن مغیرہ، یہ اس وقت قریش کے سب سے بڑی عمر کے بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، سن رسیدہ تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا فیصل بنا دیتے ہیں، کہ جو فیصلہ وہ کرے گا ہم سب اس کو تسلیم کریں گے. تو سب نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اگلے دن جب صبح ہوئی تو حرم میں داخل ہونے والے سب سے پہلی جو شخصیت تھی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھی. اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے ہی قریش پر، عرب پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ظاہر کرنا تھی. ان کو بتانا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام شخصیت نہیں، غیر معمولی آدمی ہیں. حضور کی فضیلت اللہ نے پہلے سے ثابت کرنی تھی سب پر. جب وہ داخل ہوئے تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جتنے قبیلے تھے سب نے بیک زبان ہو کر کہا ھذا الامین رضیناہ، کہ اس امانت دار شخص پر ہم راضی ہیں. ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار شخص پر ہم سب راضی ہیں.
کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ورنہ دوسرے قبیلے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، یہ تو اس قبیلے کا آدمی ہے، لہٰذا ہم جو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت اتنی اچھی تھی، اتنی نیک شہرت تھی آپ کی، کہ تمام قبائل کے سارے لوگ بغیر کسی اختلاف کے آپ کی شخصیت پر متفق ہو گئے. اور جو ان کے الفاظ ہیں، ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار پر ہم سب راضی ہیں. دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں کوئی خاص لفظ ذکر کر کے، دیکھیں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے امانت، ایک ہے امین. امانت جس کو آپ مصدر کہہ لیں، جڑ کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، روٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، امانت یہ مصدر ہے. امین اس سے ایک نکلا ہوا لفظ ہے. امین کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس میں امانت داری ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا جانا، اب جانا یہ ایک مصدر ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں وہ گیا تو یہ اس سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. اسی طرح امانت ایک مصدر ہے اور امین اس سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. جب کسی اس کو کہا جاتا ہے مشتق، میں ایک اصولی بات سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی شاید مشکل سی ہے، علمی سی بات ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ لفظ امین کا لفظ نکلا ہے امانت سے. جب آپ کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں یا کوئی کمنٹ دیتے ہیں، کوئی تجزیہ کرتے ہیں اور کسی خاص لفظ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یا یہ حکم اس پر جو لگایا گیا ہے یا یہ تجزیہ یا یہ تبصرہ، یہ کمنٹ جو اس پر کیا گیا ہے، وہ اس کے اس عمل کی وجہ سے کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص پر ہم راضی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس امانت دار شخص پر ہم راضی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پر راضی ہونے کی وجہ حضور کی امانت تھی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ھذا محمد رضیناہ، کہ یہ محمد ہیں، ان کی شخصیت پر ہم راضی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ھذا الامین رضیناہ، کہ اس امانت دار شخص پر ہم راضی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کی امانت داری کی وجہ سے ہم راضی ہیں. تو یہ امین کا لفظ انہوں نے اس وجہ سے ذکر کیا. جیسے ہم اپنی عام روٹین کی کوئی زندگی یا آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی کہتا ہے بھائی فلاں آدمی فیصلہ کرے گا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس جیسا امانت دار اور اس جیسا انصاف پسند شخص فیصلہ کرے گا تو میں کیوں قبول نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں نا یہ اتنا انصاف پسند آدمی اگر میرا فیصلہ کرے گا تو میں کیوں قبول نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا فیصلہ میں قبول اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اندر انصاف پسندی ہے. تو جب کسی پر حکم لگایا جاتا ہے کوئی خاص لفظ بول کر، مقصد اس کا اصل وہ عمل ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت ہی اس بات سے تھی، صادق اور امین، سچا ہے اور امانت دار ہے. یہ حضور کی شہرت تھی اور نبوت ملنے سے پہلے یہ شہرت تھی. بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں اس طریقے سے کرتا ہوں. آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر منگوانے کے بعد حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا، اور پھر تمام قبیلوں کے جو سردار تھے سب کو کہا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو ایک طرف سے پکڑ لے. جتنے قبائل کے سردار تھے سب نے ایک ایک کونا اس کا پکڑا، اور پکڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو پکڑا اور اس جگہ پر لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ دیا اور نصب کر دیا. یوں عرب کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا، جو ان کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دانش مندی سے، اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھداری سے، عقل مندی سے
بہترین موقع پر بہترین فیصلہ کر کے ان کی ساری لڑائی اور سارے اختلاف کو ختم کر دیا. اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے دوسری مرتبہ. اب یہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے دروس ہیں, بہت بڑی چیزیں سیکھنے کی, سمجھنے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فیصلہ فرمایا, اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی ذہین شخصیت تھے, انتہائی عقل مند اور انتہائی سمجھدار آدمی تھے. یہ فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا اختلاف کسی طبقے میں, کسی قوم میں, کسی معاشرے میں ہے اور کوئی شخص آ کر اتنی آسانی سے وہ فیصلہ کر دے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقل مند تھے, سمجھدار تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بھی عقل مند ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو بھی موقع شناس ہونا چاہیے,